جب انسان پورا ٹوٹ جاتا ہے اور جب کوئی چاروں جانب اس کا مددگار نہیں ہوتا تو رب تو ہوتا ہے نا، اللہ تو اس کا مددگار ہوتا ہے نا، وہ تو پھر اپنے اس بندے کی مدد کرتا ہے نا، پھر وہ تو توانائی دیتا ہے نا، وہ تنہا نہیں چھوڑتا، وہ تو آنسوؤں والوں کے آنسوؤں پہ بڑا کرم فرماتا ہے، وہ تو قسم پرسی میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت بڑھ کے استقبال کر لیتی۔ اور زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت آئے کہ آپ محسوس کریں کہ تنہا رہ گئے ہیں اور کئی اپنے بھی مخالفین کی جماعت میں نظر آنے لگے ہیں، تو اس وقت پھر دل، روح، زبان اور ذہن کو یکجا کر کے سمجھ لینا کہ جب ساری دنیا ساتھ چھوڑ جاتی ہے تو رب کی رحمتیں اس وقت بھی ساتھ رہتی ہیں، اور اللہ کی مدد اس وقت بھی بندے پہ کرم نوازی کرتی ہے۔ آزمائش آ جاتی ہے، بڑے بڑوں پہ آ جاتی ہے، لیکن بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اس بندے کو لوگ کٹہرے میں کھڑا کر دیں جس کا جرم ہی کوئی نہیں، اس شخص سے لوگ سوال جواب شروع کر دیں جس بیچارے کے خیال میں بھی وہ بات نہیں، پھر وہاں وضاحتیں دینا، نہ کردہ گناہوں کی وضاحتیں دینا، یہ بڑا بوجھ بنتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی، اور لوگ کرتے ہیں یہ کام۔ پھر اللہ تعالیٰ جب بندوبست فرمائے، صحیح بخاری میں حضرت جریج کا ذکر فرمایا، جریج نفل پڑھ رہے تھے، ماں نے آواز دی، وہ آ نہیں سکے، نماز میں تھے، ماں ناراض ہو گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ یہ اتنی دیر تک مرے نہ جب تک کسی بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ کسی اور کی دعا کے لیے سند نہیں ہے کہ وہ تیرے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے میرے نبی پاک نے سند بیان کی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی ماں باپ اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں رب ضرور قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے۔ تو جہاں سند موجود ہے نا، کچھ افتتاح باجی سے بھی کرا لینے چاہیے، کچھ کام شروع کرنے سے پہلے صرف اماں سے ہی دعا کرا لینی چاہیے، یہ والا افتتاح بھی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہاں سند بیان کر دیا میرے نبی کریم۔ تو جناب جریج کی ماں ناراض ہو گئی، کہنے لگی اللہ اس نے میری بات نہیں سنی، اب تھے تو وہ نیک، لیکن رب کریم کی حکمت کا تقاضا ہے، ماں کی دعا کو بھی قبول کرنا، تو اللہ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ والدہ تو چلی گئیں، وہ ایک خیمے میں، ایک کٹیا میں، ایک جھونپڑی میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، رب رب کرتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لوگ ان کے ارادت مند بھی تھے، عقیدت مند بھی تھے، اہل محبت بھی تھے۔ ایک عورت آ گئی، بس وہ اللہ کی حکمت پوری ہونی تھی، اس نے آ کے پہلے تو انہیں اپنی طرف مائل کرنا چاہا، جب نہ مائل ہوئے تو الزام لگا دیا۔ یہ ہمارے دور کا تقاضا ہے، لوگ پہلے آپ کو اپنے حق میں قائل کرتے ہیں، اپنی فرما برداری میں لانا چاہتے ہیں، اگر آپ نہیں آتے تو پھر وہ آپ کو مجرم قرار دے دیتے ہیں، یا میرے ساتھ چل ورنہ پھر میں تیرے خلاف پراپوگنڈا کروں گا۔ دو ہی باتیں، پہلے اس نے قائل کیا، جب جناب جریج قائل نہ ہوئے تو اس نے قریب ایک چرواہا تھا، اس چرواہے کے ساتھ جا کے منہ کالا کیا، مقررہ وقت پہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کس کا ہے؟ کہنے لگی اس خانقاہ میں، اس حجرے میں عبادت کرنے والے کا ہے۔ اگر کسی دیندار پر ذرا سا بھی الزام لگ جائے تو آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے خوفناک لوگ بھی نیک ہو جاتے ہیں، جن کا اپنا سارا ماضی کالا سیاہ ہو وہ بھی اجالوں کے راہبر بن جاتے ہیں، جن کی اپنی زبانیں ساری زندگی آلودہ رہی ہوں وہ بھی بڑے بڑے اعلیٰ سچ بولنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ کچے میرے مکان کی دیوار کیا گری، لوگوں نے تو میرے صحن میں رستے ہی بنا لیے۔ بڑے لوگ آ جاتے ہیں، پھر بڑا کچھ کرتے ہیں اور بڑے بڑے خوفناک جملے کستے ہیں، بس کو نقطہ جو ہاتھ آ گیا، ایسے جیسے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جناب لوگ اٹھے، احتجاج شروع ہو گیا، شور پڑ گیا، یہ بابا بڑا نیک بنتا تھا، نفل پڑھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس نے ناجائز بچہ پیدا کیا۔ بغیر تحقیق کے میں کہہ چکا ہوں کہ الجھے الجھے بکھرے بکھرے روز و شب دیکھے گا کون،
لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب دیکھے گا کون؟ لوگ تیرا جرم دیکھیں گے، سبب کوئی غور نہیں کرتا کہ وجہ کیا تھی۔ او بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ الزام لگا دیا، شور ہوا، احتجاج ہوا، دنیا اکٹھی ہوئی، ان کا انہوں نے اجرا گرا دیا، مارا بھی، پیٹا بھی، ایک نیک آدمی کو بدنام بھی کیا، برا بھلا بھی کہا، گالیاں بھی دیں، جو کر سکتے تھے کیا۔ اب جب سزا دینے لگے نا تو جناب جریج کہنے لگے تھوڑی سی اجازت دیتے ہو، مار تو تم نے دینا ہی ہے۔ کہا جناب ٹھیک ہے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صرف 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اب وہ نفل پڑھ رہے تھے تو لوگ اس وقت بھی کہہ رہے تھے فراڈ ہی کر رہا ہے، دھوکہ ہی دے رہا ہے، چونکہ ذہن بن گیا نا، بدگمانی آ گئی۔ انہوں نے 2 نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ جانا تو میں نے ہے، پر اس رسوائی کے ساتھ جنازے تک نہیں خراب ہو جاتے، قبریں تک نہیں لوگ بدنام کر دیتے۔ کہ اللہ جانا تو ہے، پھر اس رسوائی کے ساتھ تو میری مدد فرما۔ اب تو میرا کیس تیری ہی عدالت میں ہے، تو رحمت کا دروازہ کھول۔ ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، نفل پڑھے، پورے مجمع پہ نظر دوڑائی، کوئی نہیں تھا سپورٹ کرنے والا۔ کل تک جو کہتے تھے نا تیرے لیے جیئیں گے، تیرے لیے مریں گے، ساری عمر ہی آٹا گدا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے۔ اب وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے، ایک بندہ بھی نہیں تھا، ووٹر سپورٹر ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو جناب جنیج بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کوئی نہیں بول رہا، تو ہی بول کے بتا دے تیرا باپ کون ہے، تو ہی بول کے بتا دے کون ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا رب جب چاہے تو بچے بولتے ہیں، رب چاہے تو گونگے بولتے ہیں، رب جب چاہے تو پھر پتھر بھی بولتے ہیں۔ جب کہا نا تو ہی بتا تو بچہ بولا، اور بول کے کہنے لگا میرا باپ جریج نہیں، میرا تو وہ ہے جو بکریاں چرانے والا ہے، وہ میرا باپ۔ جب رب کریم نے توفیق دی تو بچہ بول پڑا۔ جب رب بندوبست کرتا ہے کسی کی عزت کی حفاظت کا تو پھر کوئی اسے رسوا کر سکتا۔ یاد رکھنا جب رب محافظ ہو تو پھر لوگوں کا پراپوگنڈا وہاں کچھ کر سکتا۔ لوگ کئی دفعہ بڑا گہرا جال بنتے ہیں، سازش کا رنگ بڑا گہرا ہوتا ہے، عام سادے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس پراپوگنڈے کا حصہ ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ بات دراصل کیا کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی گہری حسد کی آگ ہے جس کو لوگ بغض کے ساتھ ہوا دے رہے ہیں، اپنی عداوت کے ساتھ اس کو زیادہ جلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور لطف کی بات یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ میں نے جناب جنید کا قصہ عرض کیا تو بخاری سے، یہ عرض کر رہا ہوں تو بخاری سے۔ یہ واقعہ میں حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ داتا صاحب کی کرامت بھی نبی پاک کی بیان کریں۔ او خدا کے بندوں کو خیال کرو، داتا صاحب تو کئی 100 سال بعد آئے ہیں، وہاں اگر کوئی کرامت ہوگی تو حضور بیان کریں گے۔ اگر نبی کریم نے پچھلے بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں بیان کر کے تمہیں بتائی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہاں اللہ یہ شان عطا کر سکتا ہے تو تم تو امتوں کی سردار امت ہو، ان پر تو نرا فضل ہے، تم پر تو رب کا فضل کبیر ہے۔ تو بس لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، پچھلوں کی مان لیتے ہیں۔ جناب آصف بن برخیہ کی کرامت جو سورہ نمل میں آئی وہ تو مانیں گے، پر غوث پاک کی کرامت یہ پتہ نہیں عجیب فلسفہ ہے، اور کس طرح کا فلسفہ ہے یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ بنی اسرائیل کا کوئی ولی ہو تو اس کی کرامت ہو سکتی ہے، اور نبی پاک کی امت کا ہو تو اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا معنی ہے اس بات کا؟ اور لوگ ہیں کہ داد و تحسین دے رہے ہیں، واہ واہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک عورت تھی
اور اسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی، مدینہ طیبہ آ گئی، تو حضور نے مسجد نبوی شریف میں اس کے لیے مکان، ایک سادہ سا کمرہ ساتھ مسجد کے بنوا دیا، وہیں رہنے لگی۔ اکثر وہ سیدہ طیبہ کے پاس آتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ بڑی باتیں سناتی اور آخر میں کہتی وہ ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن تھا اور میرے رب کی قدرتوں کا دن تھا، وہ بھی بڑا عجیب دن تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرمانے لگی کہ تو ہار والے دن کا بڑا ذکر کرتی ہے، وہ کیا دن تھا؟ تو خاتون کہنے لگی اماں جی وہ دن تھا جب میرے رب پر بھروسہ اور مضبوط ہو گیا، جس دن میرا اپنے رب پر توکل اور بڑھا، میرے ایمان میں یقین میں اور پختگی آئی۔ کہنے لگی میں ایک گھر کی کنیز تھی، نوکرانی تھی، اس گھر میں ایک بچی تھی جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات کا ہار تھا۔ اس زمانے میں نا چمڑے کے اوپر لوگ ہیرے جواہرات لگاتے تھے، کئی دفعہ سرخ رنگ کے چمڑے پہ لگائے جاتے تھے، وہ بچی پہنتی تھی۔ تو کہتی ہیں وہ بچی کے اس نے اتار کے رکھا یا اس سے گرا وہ ہار تو چیل اسے اٹھا کے لے گئی گوشت سمجھ کے اور میرے سامنے اٹھا کے لے گئی۔ گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، یہ بخاری میں موجود ہے، گھر والوں نے پوچھا مجھ سے کہ وہ ہار کہاں ہے، تو میں نے کہا چیل اٹھا کے لے گئی۔ گھر میں کچھ چوری ہو جائے تو سب سے پہلا الزام کس پہ لگتا ہے؟ ملازمین پہ۔ کہتے انہوں نے مجھے بڑا مارا، بڑی تکلیف تھی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ تک کی تلاشی، میری عزت اتنی خراب کی میں بتا نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک واقعہ دیکھا، ایک امیر گھر میں چوری ہو گئی، ملازم کو اتنا مارا کہ وہ چارپائی پہ پڑ گیا، پولیس والوں سے اتنی مار پروائی گئی کہ وہ بیچارہ چارپائی پہ پڑ گیا، اور پھر وہ اتنا بیمار ہوا اور کچھ دنوں کے بعد پتہ چل گیا کہ چور تو اپنا بیٹا ہے ان کا۔ پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ سیٹھ صاحب اور گھر والے آ کے نا مرنے والے کے کان میں معافیاں مانگ رہے ہیں، کان میں۔ تو میں نے ان سے پھر کہا تھا کہ یہ تو اب چلا گیا ہے، تمہارا زور چلتا تھا نا تو تم نے قانون خریدا اور تم نے اسے جتنا ہو سکا تم نے اسے مار پڑوائی، تمہارے پاس جو عدالتیں تھیں تم نے وہاں کارروائی کی، اب ایک عدالت قیامت کے دن لگے گی۔ یہ کمزور تھا نا، کچھ کر نہیں سکا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو تکلیف دی ہوگی نا تو قیامت کے دن اسے بھی بدلہ دینا پڑے گا کہ تیرے پاس سینگ تھے اور تو نے اسے مارا تھا۔ وہ خاتون عرض کرتی ہے سیدہ عائشہ کی خدمت میں کہ مجھے بڑا مارا، مجھے تکلیف دی، میں کہہ رہی تھی کہ میرے سامنے چیل لے گئی ہے پر وہ نہیں مان رہے تھے، اماں جی انہوں نے مجھے بڑا مارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اماں جی جب کوئی میرا مددگار نہ رہا، مجھے تکلیف دے رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، تو میں نے اپنے رب سے مدد چاہی، میرے رب کی طرف میں نے توجہ کی، میں نے کہا مالک اب تو ہی میرا مددگار ہے۔ کہتی ہے وہ مجھے مار رہے تھے تو وہ چیل جو ہار لے گئی تھی وہی لے کے واپس آ گئی، اور ہمارے سروں کے قریب لا کے اس نے جب اس ہار کو پھینکا وہ مجھے چھوڑ کے سائیڈ پہ ہوئے، وہ میری بے گناہی جان گئے، لیکن آپ کو بتاؤں اس دن سے میرا اپنے رب پر یقین اور بڑھ گیا۔ ٹوٹے دلوں میں تو رب ملتا ہے، جب لوگ تانے دیتے ہیں، جب لوگ تکلیف دیتے ہیں، جب آپ بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ مخلص ہوتے ہیں، جب آپ جد و جہد کر کے تھک جاتے ہیں اور لوگ جب پوری طور پر تانا زنی کریں، باتیں سننے کو جب ملتی ہیں، میں دیانتداری سے کہتا ہوں جب لوگ پوری طرح دل توڑ دے پھر کوئی سجدے کا مزہ ہے، پھر کوئی دعا کی لذت ہے، پھر کوئی چسکا ہے اس کی بارگاہ میں حاضری کا، پھر کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے،
اس کیفیت میں وہ جب لوگ آپ کو پوری طرح تکلیف دے اور سارے اسباب ظاہری ختم ہو جائے، وہ جو لذت ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جڑنے کی، وہ تعریف والوں کو کئی دفعہ نصیب۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر ہمارے دل سے لوگوں کا خوف نکل جائے نا، برادری، قبیلے، علاقے، سوسائٹی اور معاشرے میں جو ہم نے اپنی جھوٹی انا بنا رکھی ہے، اگر اس کا خوف نکل جائے تو بہت سارے لوگ دیندار ہو جائیں، بہت سارے لوگ پرہیزگار ہو جائیں، بہت سارے لوگ اللہ رسول کی رضا والے ہو جائیں۔ لیکن وہ جو سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اگر ہم دین کے لیے کوئی جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں گھر میں دوستوں میں دین کی کوئی بات کرنے کے لیے، تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو پھر لوگوں سے توقع رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میں رات کشف المحجوب دیکھ رہا تھا، داتا صاحب نے عجیب بات لکھی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں نہ فرمایا تھا، اس وقت تک صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، صلہ رحمی کرنے والا بھی کہتے تھے یہ تو غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ جتنی دیر تک رسول پاک علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں دی تھی، اتنی دیر تک کہتے تھے ان جیسا کوئی نہیں، شرافت، نفاست، پرہیزگاری ہر چیز ہے۔ جس دن حضور نے فرمایا کہ تمہارے بت جھوٹے ہیں، تمہارے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، تمہیں بدلنا چاہیے، داتا صاحب لکھتے ہیں جس دن کہا کہ تمہارا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جو صادق تھے انہی کو معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک امین کہتے تھے انہی کو شاعر کہنا شروع کر دیا، جن کو کل تک آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے ان کے خلاف تلواریں اٹھا لی۔ آپ یقین کریں دین کا کوئی کام آپ نہ کریں، آج بھی آپ فقیر مان جائیں، درویش، موٹی سی چادر اوپر اوڑے، تسبیح لے لے، کونے میں بیٹھ جائیں، حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے جی، کوئی دین کا کام آپ نہ کریں، کونے میں بیٹھے جی بڑا فرشتہ آدمی ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتا، آپ صوفی مشہور ہے پوری دنیا میں۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کوئی تعلیمی کام کرنا ہے، آپ کو کوئی تبلیغی کام کرنا ہے، سوسائٹی میں آپ کو کوئی کردار ادا کرنا ہے، آپ کو معاشرے میں کسی فکر کو پروان چڑھانا ہے، تو آپ کے لیے 100 باتیں، ہزار قسم کے تانے، لیکن نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اقبال کہتے ہیں تو اپنے شیشے کو اتنا بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے چور کے لیے اکثر دعا مانگا کرتے تھے، ابو الحسن اس کا نام تھا۔ امام احمد بن حنبل کہتے یا اللہ اس پہ رحم فرما، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما، دعا مانگتے، اور دعا کیا مانگتے؟ یا اللہ ابو الحسن اس پہ رحم فرما۔ ایک دن آپ کے بیٹے نے پوچھا کہ حضور لوگ بڑے پریشان ہیں کہ آپ چور کے لیے دعا مانگتے اور اس کے لیے اللہ کی رحمت طلب کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے بڑی انوکھی بات کی، کہنے لگے اس چور نے مجھے حوصلہ بڑھا دیا۔ آپ فرمانے لگے دین کی ایک بات کرنے کی وجہ سے جب مجھے بادشاہ نے گرفتار کیا اور مجھے تھانے لے جایا گیا اور کوتوال مجھے بند کر رہا تھا، تو میں دیندار آدمی تھا، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے والا تھا، سارے مجرم نہیں جیلوں میں جاتے، جیلوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے لوگ بھی رہے ہیں۔ فرماتے مجھے لے جایا جا رہا تھا تو کچھ کیفیات تھی کہ لوگ کہیں گے جناب جیل میں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کوتوال مجھے تھانے لے کے گیا کہ وہ چور آیا اور آ کے کہنے لگا امام صاحب زمانہ جو مرضی کہے، میں جانتا ہوں آپ کی غلطی کوئی نہیں، آپ نے حق بیان کیا۔ کہنے لگا حضور میں چور ہوں، میرے وجود پر اب 1 انچ جگہ نہیں جہاں کوڑا نہ پڑا ہو،
सारा वजूद कोड़े खा खा के जख्मी है। हर शहर के हर कोतवाल के पास गोया हर थाने में मेरा नाम लिखा है। चोरी के लिए मार खाता हूं, कभी घबराया नहीं। जरा खड़े रहना, आप तो मोहम्मद अरबी के दीन के लिए मार खाने लगे। इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। फरमाया जरा खड़े रहना, इतनी जल्दी तानों से परेशान ना होना। जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है कोई दिल लगी नहीं। जरा ठहरना फिर अगर आप इस काम के लिए आए। आप फरमाते हैं मुझे उसकी बात ने इतना हौसला दिया कि फिर मुझे किसी चीज ने परेशान ही नहीं किया। एक शख्स ने ना एक बंदे से कर्ज मांगा। उसने कहा मुझे कर्जा दो। वो कहने लगा कि कितना कर्जा? उसने कहा 1000 दिनार। दिनार सोने का होता था, दिरहम चांदी का होता था। 1000 दिनार चाहिए। उसने कहा कोई गवाह है तेरे पास? गरीब का गवाह भी कोई नहीं बनता। कभी उलझ जाए ना को बंदा तो कई अपने भी कह देते हैं कि हम इसके कौल फेल के जिम्मेदार नहीं हैं। एक गरीब आदमी को कर्ज की जरूरत पड़ गई, 1000 दिनार चाहिए। मैं कह चुका हूं कि दिरहम चांदी का होता था, दिनार सोने का। अब 1000 दिनार लेना है। तो जिस बंदे से उसने कहा, अगरचे वो नेक बंदा था, उसने कहा यार 1000 दिनार दे दो। तो कहने लगा कोई गवाह है तेरे पास? वो कहने लगा गरीबों का गवाह कौन होता है? हाँ एक गवाह है। कहा कौन? का मेरा रब, वो तेरे और मेरे बीच गवाह है। उसने कहा कोई कफील, अगर तू पैसे ना दे सके तो वो बाद में दे दे, या तुझे कुछ हो जाए तो वो दे दे। उसने कहा कफील भी मेरा अल्लाह ही है। मेरे पास अगर है तो रब करीम का नाम है, अगर एतमाद कर सकता है तो कर ले। बंदा नेक था, उसने कहा रब के नाम पे, रब की किफालत पे, अल्लाह को गवाह बना के मैं तैयार हूं तुझे 1000 देने को। उसने 1000 दिनार दे दिया। वक्त वापसी का तय हो गया। वो चला गया पैसे लेके। उसने पूरी मेहनत की कि मैंने वक्त पे पैसे लौटाने, पूरी मेहनत भी कर ली, अल्लाह ने मदद भी कर दी, पैसे भी उस तारीख को उसे मिल गए। बाद लोगों का तो लौटाने का दिल ही नहीं ना होता। फरमाया हदीस पाक में कि तू लौटाने का इरादा कर, रब तेरी मदद भी फरमाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग कहते हैं खैर है, इरादा ही नहीं। तो फिर जिस तरह का बंदे का गुमान हो, रब भी उसी तरह का मामला फरमाता है। उसने पैसे जमा भी कर लिए और वापस देने को तैयार भी हो गया, लेकिन रास्ता बहरी जहाज का था, कश्ती का था, दरिया के रास्ते वापस आना था। अब वो जब आ गया दरिया के किनारे तो बड़ी कोशिश की, पर वहाँ उसे कोई कश्ती नहीं मिली। वक्त पे पैसे लौटाने हैं, सफ़र करना है, अब सवारी मुयस्सर नहीं है। सोच सोच के परेशान था कि मैंने तो अल्लाह के नाम पे लिए। अचानक दिल में एक तजवीज़ आई। उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी को अंदर से खोला, 1000 दिनार उसमें भरा। बुखारी पढ़ रहा हूँ, और साथ एक ख़त भी लिखा कि यार मैं पैसे पहुँचाना चाहता था पर मुझे कोई चीज़ नहीं मिली दरिया के उस पार आने, अल्लाह के नाम पर तेरी तरफ रवाना कर रहा हूँ। और ये कह के वो लकड़ी दरिया में रख दी। वो लकड़ी डूब गई है, वापस आ गया। वो जिसने पैसे लेने थे वो ऐन मुकर्ररा वक्त पर दरिया किनारे आया। सुबह से सरे शाम तक उसने इंतज़ार किया। दिल ढलने लगा तो दिल में ख्याल आ गया कि यार नहीं, उसने देने ही नहीं, झूठा वादा कर गया, पहुंचा ही नहीं वक्त पे। अब जब वापस लौटने लगा तो अचानक दरिया में एक लकड़ी तैरती हुई दिखाई दी। कहने लगा ले जाता हूँ, शाम को रोटियां पकाने के काम आएगी, ईंधन बना के जला लूँगा, हंडिया पक जाएगी। लकड़ी उठा के जलाने के लिए घर लाया। गुमान था कि वो नहीं आया वादा करके, अल्लाह को कफील और वकील बना के और गवाह बना के फिर भी नहीं आया। लकड़ी लेके घर गया, बुखारी है, और जब उसको चीरा ना कि मैं इसकी आग जलाऊंगा, खोला तो अंदर से 1000 दिनार भी निकल आया, खत भी निकल आया। अब ज़रा समझना,
اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب ہی کرنی چاہیے، ہمارے پہ دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے۔ دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا، جس رب کو تو نے میرا اور اپنا گواہ بنایا تھا اس رب نے میرے تک پہنچا بھی دیے ہیں۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ کرم نوازی کرتا۔ او سنگیو، ساری امیدیں سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں سے کیوں وابستہ کرتے ہو؟ ساری توجہات کا مرکز کیوں ان لوگوں کو بناتے ہو جو تمہیں دنیا میں مضبوط نظر آتے ہیں؟ اپنی توجہات کا مرکز اپنے خدا کو بنائیے، اپنے مالک کی جانب اپنی ساری خواہشات کا رخ پھیر دیجئے، اپنی توجہات اپنے رب کی جانب کر لیجئے۔ وہ اپنے بندوں پہ بڑی کرم نوازی فرماتا ہے، وہ عزتوں کا بھی محافظ ہے، وہ پریشانیوں میں کرم نوازیاں فرمانے والا ہے، وہ ساتھ دینے والا ہے، وہ اس کی رحمت قریب آ کے بندے کو سہارا دیتی ہے، وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کی ہر مشکل میں دستگیری فرماتا ہے۔